مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ایک انسان کو اور جانوروں کو فرق یہ ملا ہے کہ انسان اپنے اندر کھوجنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کائنات کے اندر کسی بھی وقت پلیس کر سکتا ہے. میں کائنات کا لفظ جان کے بولا ہے ورنہ دنیا کا لفظ بولنا بہت آسان تھا, مگر اس کے لیے جس طرح کی شعور کی ضرورت ہے وہ ٹین ایج میں اس لیے نہیں آ سکتی جو آپ دونوں نے پہلے کہا تھا تینوں نے کہ بچپن میں کیوں نہیں آ رہی تھی اس عمر میں کیوں آئی. بیکاز اس وقت آپ کے پاس اتنا ڈیٹا تھا ہی نہیں. جتنا زیادہ آپ عمر اس دنیا میں گزارتے ہیں اتنا زیادہ ڈیٹا آپ کے پاس آنا شروع ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا خود ہی اسمبل ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے. کچھ ایسی ایکویشنز ہیں جو سالو ہو ہی نہیں رہی ہوتی ہیں آپ سے, وہ سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں ہر انسان کو. اب وہ ان کو سپریس کرتا رہے اور اتنا بزی رہے دنیا میں تو پھر تو ظاہر ہے اس کو کوئی آواز نہیں آئی, اور آئے گی بھی تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب اس کو کسی اور چیز نے ڈسٹریکٹ کر دیا. وہ اتنی تیزی سے دنیا میں زندہ ہوگا کہ وہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا اپنے آپ سے بھی بات کرنے کی. مگر ابھی میں آپ کو ریکیپ کر کے تھوڑا سا جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو بتا دوں. فار ایگزامپل میں ایک مسلمان ہوں, تو میں کسی ایک خاص گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. اب مجھے جو ڈیٹا چاہیے تھا وہ فیکٹس کا, حق کا ڈیٹا چاہیے تھا, سچائی چاہیے تھی مجھے, تاکہ میں جلد از جلد اپنے آپ کو اکوپ کر سکوں. وہ تمام تر ہتھیار میرے پاس ہونے چاہیے, سوچ کے, عمل کے, اس مومنٹم کے, کہ جس کے تھرو میں نے جس مقصد سے پیدا کیا گیا وہ مقصد پورا کر سکوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس بھی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اس گھرانے کے اندر پہلے سے کافی ساری باتیں بائسنس کے اندر اپنے اس حصار کو مضبوط کرنے کے لیے, جیسے میں کسی ایک فرقے میں پیدا ہوں, ظاہر ہے آپ تو بنے ہی سارے فرقے ہوئے, ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہم بغیر فرقے بھی بغیر فرقے کے بھی نہیں اسلام سیکھتے. تو مجھے تو یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی بھی یہ جو سیرہ ہے وہ بھی کسی فرقے کی لینس سے ہی سنائی جاتی ہے, مجھے قرآن پاک بھی کسی فرقے کی لینس سے ہی سنایا جاتا ہے. مجھے تو دوسرے فرقے کی یا دوسرے کسی بھی اور نظریے کی اجازت تک نہیں ہوتی جب تک کہ میں خود مختار انسان بن کے خود نہیں کھولتا کتاب. مسلمانوں میں نہیں, پوری دنیا کے تمام گھروں میں 99% کتابیں ان کی اپنی ماں باپ کی مرضی سے رکھی گئی بھی ہوتی, اور وہ والی تمام تر کتابیں بین کی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ بچوں نے نہیں کبھی پڑھنی ہوتی, نہ بڑے ہو کے تو بالکل بھی نہیں پڑھتے, بیکاز وہ روزگار میں اتنے مصروف کر دیے جاتے کہ کسی اور کا نظریہ کیا تھا. فار ایگزامپل ابھی ہم اس وقت صرف سیرہ کی بات کرتے ہیں, تو جو سیرہ پڑھائی جاتی ہے ہمیں سیرہ اس طریقے سے اس لینس سے پڑھائی جاتی ہے. قرآن جو پڑھایا جاتا ہے وہ اسی لینس سے پڑھایا جاتا ہے کہ جس لینس سے ہم اس فرقے کو بھی مینٹین کریں, اس سوچ کو کہ جو ہمارے ماں باپ کی. میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اوپن سورس سے ڈیٹا نہیں لیتے, ہم ایک ایکیوٹ اور ایک بڑی مائنر سی ایک چھوٹی سی پائپ لائن سے ڈیٹا لیتے. میں نے آپ کو اسی لیے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی 1400 سال پہلے چلا جائے کسی بھی ایک ٹائم ٹریول کر کے, اسی دماغ اور اسی نالج کے ساتھ, اسی ماحول سے اٹھ کے وہ 1400 سال پہلے اچانک آنکھ کھلے, تو کیا اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ کیا اس کو آزادی فیل ہوگی یا اس کو تنگی فیل ہوگی؟ ہماری جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے جو ہمارے پاس اس وقت ہماری سوچ بن چکی ہے, تو ہمیں لگتا ایسے ہے کہ جیسے ہمیں بڑی تنگی محسوس ہوگی کہ ادھر ہر کام خود کرنا پڑتا ہے, ادھر کوئی بجلی نہیں ہے, ادھر کوئی گاڑیاں نہیں ہیں, سب کچھ اس طرح کے معاملات ادھر نہیں ہیں جو ہم نے اپنی آسانی کے لیے اپنے اوپر اس وقت ایجاد کر کے اپنے آپ کو آسان کر لیا ہوا ہے زندگی. حالانکہ اس کا بالکل برعکس پوائنٹ آف ویو ہے اگر کامن سینس سے بھی سوچے کوئی انسان, تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچے, کیونکہ ہمارے پر زیادہ تر جو بوجھ ہیں وہ ہمارے جسمانی زندگی کی لائف کو آسان کرنے کی کوششوں کی وجہ سے نہیں آئے, وہ ہمارے ذہنی بوجھ جو کہ ہمیں 1400 سال پہلے بالکل بھی نہیں ملنے. ہمیں کسی بھی لیول کے اوپر اس دور میں وہ مشکلات نہیں ہوں گی جو ابھی ہو رہی. آپ کو پڑھ کے ہی پتہ چلے گا, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات کتابیں کھولنے کے بعد عیاں ہو جاتی ہے. جس نے بھی کھولی ہے, صرف میں نے نہیں, جس نے بھی کھولی اس کو عیاں ہو گئی کہ ہم نے یہ سارے کے سارے مسائل خود لکھ کتابوں میں اپنے بچوں کو تحفے میں دیے. اس کی مثال بہت آسان سی ہے کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھے کہ میں تو بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث تھا جب میں اپنے دور میں زندہ تھا, تو وہ پوچھیں گے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں, وہ کیوں آپ نے اس سلسلے میں اپنے آپ کو ملوث کیا تھا, آپ نے اپنے اوپر آسانی کی بجائے مشکلات کیوں ڈالی تھی, تو شیعہ سنی کیوں ہوئے تھے. تو ہم ان کو بڑی ایکسپلینیشن دیں گے مگر ہمیں اس کی کاز نہیں پتہ چلے گی. ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک اوپینین دیں گے, کوئی کسی بھی قسم کا فیکٹ نہیں بتا سکیں گے, بیکاز ہم تک فیکٹس پہنچے ہی نہیں. یہ آہستہ کر کے یہ پورا کا پورا پروسیس ہوا ہے. یہ کرسچنز کے ساتھ بھی ہوا ہے, یہ یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, یہ ایتھیسٹ دہریوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. اس لیے ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دے دیا ہے سب سے بڑا قرآن پاک کا, ہمیں سب سے بڑا احسان کر دیا ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کا, تو ہم اپنے آپ کو نہ ٹائم پیریڈ میں نہ دماغی طور پہ ہمیشہ 1400 سال پہلے لے کے جاتے ہیں.
کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے حق کو تلاش کرنے کا، ہر مسلمان کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے قریب کروں، مطلب میرا فرقہ، میرا مسلک، میرا منہج جو بھی ہے، میرے علماء کرام، بیسکلی تو ہماری یہی سائیکالوجی اور یہی ہمارا سیفٹی نیٹ ہوتا ہے. سائیکالوجی میں ہر انسان کے اللہ نے جو فطری سائیکالوجی نفسیات بنائی ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے یہ کنونسنگ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے کہ ورنہ اس کی اسٹیم، اس کی نیچرل اسٹیم جو اللہ نے بنائی ہے، سیلف اسٹیم، وہ گوارا ہی نہیں کرتی اگر اس کو پتا ہو کہ میں تو حق پہ ہوں ہی نہیں. اس کو اپنے آپ کے اندر سیٹلمنٹ کے لیے یہ بات شورٹی کے ساتھ اپنے اوپر لاگو کروانی پڑتی ہے ہر انسان کو کہ ہاں میرے پاس بیسس آف ٹروتھ ہے. اب وہ کیا ہے، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کی بتائی ہوئی، اور ہم علم حاصل کرتے نہیں، اور اگر کرنا چاہیں بھی تو اب مجبوراً نہیں کر سکتے بیکاز ہم نے نوکری کرنے تھے، ہم نے سون ہر اور کام ہمارے اوپر لاگو ایسے کر دی گئے ہیں جو کہ پلاسٹک لائف سٹائل کی تحفے ہیں ہمارے. مسئلہ بھی ہے کہ میں ایک خاص اینک، میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے جو کہ کسی نہ کسی نے دیا تھا، اور اس کے تھرو میں جو بھی چیز پڑھتا ہوں تو مجھے اسی چشمے کے تھرو ہی نظر آتی ہے، وہ اسی کو سیٹسفائی کرتے، وہ اصل میں اس حق کو سیٹسفائی نہیں کرتی. اس لیے میں خود شناسی تو بہت دور کی بات ہے، میں تو حق کے قریب نہیں آیا ابھی تک. پہلے حق شناسی تو ہو، پھر خود شناسی تک آؤں. میرے پاس تو ڈیٹا ہی پولیوٹیڈ آ رہا ہے، میں اس کے تھرو اپنے آپ کو بھی ڈی ڈیفائن کرتا رہتا ہوں، اور میں کرپٹ سے کرپٹ تر کی طرف کا سفر کر رہا ہوں. اتنا بڑا مسئلہ ہو چکا ہوا ہے کہ اب تو مسلمان ایک مائنورٹی ہے پوری دنیا میں، بیکاز ہم تو جو اسلام پہ چلنا چاہتا ہے وہ تو بالکل ہی عجیب و غریب سی مخلوق ہے، بیکاز اب تو اسلام از اے ویری ویئرڈ ریلیجن. دنیا پوری جو ہے وہ لبرلزم کی طرف اور ایک سیکولرزم کی طرف، اور میں اب یہ جان کے اس طرح کی ٹرمینالوجی نہیں یوز کروں گا جن کے مطلب بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، مگر ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ رہی ہے دنیا. زیادہ اسلام بھی نہ پریکٹس کرنا پڑے اور زیادہ دہریت بھی نہ پریکٹس کرنی پڑے، بس آپ کا بھی چلتا رہے کام، میرا بھی چلتا رہے کام، نہ لوگوں کو آپ سے نقصان ہو نہ ہمیں لوگوں سے نقصان ہو. یہ میں آپ کو مثال اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت آسانی سے پتہ چلے کہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا، یہ ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسانی سطح کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے. تو جب چرچ کو پوری طریقے سے انہوں نے مسمار کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھیا جو مذہب ہے نا، وہ مذہب آپ اپنے پاس ہی رکھ، اپنے فرد کا معاملہ ہے، جو باقی کی پوری دنیا کے نظام ہے وہ ہم خود چلائیں گے. جس کی میجورٹی کا رول ہوگا وہ اپنی میجورٹی کو پریکٹس کرے گا. اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں ہم، اور ہم سب کے سب ڈیموکریسی لورز ہیں. اب ہمیں تو پیدائشی بتایا گیا کہ ڈیموکریسی سے اچھا کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے.